بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب دیکھیے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 13واں جز وما ابری النفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے وہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، انی حفیظ علیم۔ اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفس جو ہے برائی پر اکساتا ہے اور میں اپنی نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ کی وہ رضا اس میں شامل نہ ہوتی، اللہ کی رحمت شامل نہ ہوتی، تو یہ ہر پاک باز اور بہترین کردار لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی بغیر توفیق سے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ان کو دیکھیے بادشاہ کیا کہتا ہے، ان سے اتنا متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے جو ہے ہمارے لیے کام کریں۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہتے ہیں کہ آپ خزانے میرے سپرد کیجیے، تو یہ اتنی بڑی عہدے کے ڈیمانڈ کیسے کر رہے ہیں وہ؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر ان جو ان کی تربیت ہو چکی تھی، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام آزمائشوں کے ایک طویل سلسلے سے گزر کر آ رہے تھے، اور یہ آزمائشیں کسی گمنامی کی گوشے میں پیش نہیں آئی تھیں، بلکہ بادشاہ سے لے کر عام شہریوں تک مصر کا بچہ بچہ ان سے واقف تھا۔ ان آزمائشوں میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ امانت، راست بازی، حلم، ضبط نفس، اعلی ظرفی، ذہانت و فراست اور معاملہ فہمی میں کم از کم اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان تو اپنا نظیر نہیں رکھتے، یعنی ان کے جیسا کوئی تھا ہی نہیں۔ ان کا حفیظ اور علیم ہونا اب ایک محض دعویٰ نہ تھا، بلکہ ایک ثابت شدہ واقعہ تھا کہ وہ کتنے حفیظ اور کس قدر علیم تھے۔ علیم وہ جو علم کو جاننے والا۔ تو علم کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ علم جو ہے وہ سب سے بہترین شے ہے اس دنیا میں۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے علم کے دروازے کھولا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم تک ترقی اللہ کی خاص رحمت ہے، اور یہ اللہ اپنے محسنین کو عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک بات اور نوٹ کرنی ہے کہ ان کا علم کے ساتھ ان کی تربیت بھی ہوئی تھی۔ تو ہم دیکھیں، ذرا ٹھہر کر غور کریں اور سوچیں، کیا ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی یا اپنی خود کی بھی علم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہوتے تو بھی بہت ہی فکریہ لمحہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کے جو، یا آپ اپنی سٹوری خود پڑھ لیجئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ بھائی ان کے آتے ہیں اور ان کے سامان میں ان کے چھوٹے والے بھائی کے اندر وہ جو ناپ کا پیالہ رکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں سے جب ملا جاتا ہے تو ان کے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے دوبارہ جو ہے بہتان کیسے لگاتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے ان کی بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے ہی منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت تو خدا خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے سامنے ہی، مگر آنکھ پر حسد کا پردہ پڑا ہوا ہے تو دیکھ نہیں رہے کہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، اور دوسری بات وہ ساتھ میں ان سے نفرت اور بغض اتنا ہے کہ اس میں وہ اتنا آگے بڑھ جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچے کہ وہ کیا بہتان لگا رہے ہیں۔ تو کہہ رہی اس نے چوری کی تو کوئی بعید نہیں، اس کے بھائی نے بھی یہی کام کیا تھا۔ لیکن ہمارے سیکھنے کا کام کیا ہے کہ اگر آپ کو بڑے بننا ہے تو جو لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کے کہنے پہ ہم کو نہیں چلنا چاہیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو اپنا کام فوکس ہو کر کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ وہاں پر جو ہے بنیامین کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور والد سے کہتے ہیں کہ نا اب
اپنی داستان سناتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو رکھا گیا ہے، وہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا. تو باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا لائے، اور سب کچھ وہ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں. پھر وہ ان کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. بیٹوں نے کہا، خدا را، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں، جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو کچھ ٹوہ لگاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ ایک تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے بہت زیادہ، کہ یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں تو ان کے باپ جو ہے وہ کس قدر پریشان ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، میں کروں گا فصبر جمیل، یعنی صبر جمیل کروں گا. اور آپ ایک بات یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ کون سی فیملی ہے، یہ کتنی اعلیٰ حسب اور نسب کی یہ فیملی ہے، اور ان کے اندر یہ اتنی ساری جو ہے آپ دیکھیں گے ایک طرح سے کشمکش ہے، ایک دوسرے سے بغض ہے، حسد ہے، اور ایک اتنی زیادہ حسد ہے کہ مطلب صرف تو میں نہیں ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا زبانی کلامی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے. کس کی جان کے در پہ ہو گئے؟ اپنے بھائی کی جان کے. اور یہ نسب ان کا دیکھیں کہ پردادا ابراہیم علیہ السلام، دادا جو ہے اسحاق علیہ السلام، اور باپ جو ہے یعقوب علیہ السلام. پھر بھی بھائی ایسا کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ اتنا برے کام، اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. اور پھر آپ ایک بات اور بھی دیکھیں کہ یہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے، وہ اس غم کو ان کو دل کو لگ گیا تھا کیونکہ ان کے 2 عزیز بیٹے ان سے دور ہو گئے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. تو رونا جو ہے وہ اسلام میں منع نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیے کہیں کوئی میت ہو جاتی ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں، آپ صبر کریں، آپ بالکل نہ روئیں. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. یہ کہنا بڑا آسان ہے، اور یہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ کوئی سوئچ کا بٹن نہیں ہے کہ اب آن ہو جاؤ اب آف ہو جاؤ. اس کے بیچ میں اس کا رشتہ ہوتا ہے، کتنے سال کا ہوتا ہے، کس قسم کا رشتہ ہوتا ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں بس صبر کرو. صبر یہ نہیں ہے. آپ آنکھوں سے رو سکتے ہیں. جو منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ واویلا نہ کریں، آپ کفریہ کلمے نہ کہیں، آپ بیہودہ کلمے نہ کہیں. اس کے علاوہ آپ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ اپنی پریشانی میں اور اپنے غم میں کس کے ساتھ سامنے فریاد کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے. اگر آپ نے یہ کام کیا صرف اللہ کے سامنے کیے تو آپ دیکھیں گے آپ بہت ہی پروقار زندگی گزاریں گے. آپ میری بات کو نوٹ کر لیجئے گہرائی سے کہ کوئی بھی رشتے میں، یعنی شوہر ہو یا بیوی ہو یا پھر بھائی ہو یا بہن ہو، ماں ہو یا باپ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، آپ یقین کریں کچھ دن بعد اگر آپ روٹی شکل ہردم بناتے رہیں گے تو لوگ بیزار ہو جائیں گے. لیکن صرف اللہ ہی ہے وہ جو آپ کی روتی ہوئی شکل کو بہت پسند کرتا ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو، غم ہو، تو فوراً رجوع کریں اللہ سے اور وہاں اس سے مانگیں. وہ بے انتہا دیتا ہے. اس کے پاس جب آپ مانگیں گے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے کیا اچھا لگتا ہے کہ بندہ اس سے ہی صرف مانگے. تو ایک بات مجھے یہاں پہ یہ بتانی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے ان لوگ سب مل جاتے ہیں، اور یہاں پہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ یوسف ہیں، اور یہ اپنے بھائی کو پہچان لیتے ہیں. تو کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے وہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. انہوں نے کہا، بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطاکار تھے. اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ، یہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. اب جب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ تو پہچان نہیں پاتے، ان کے آنکھ پہ وہ پردہ پڑا ہوا ہے. تو جب پہچان جاتے ہیں تو کیسا حیرت میں پڑ جاتے ہیں. مگر اب جا کے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ واقعی ہے اللہ نے آپ پر احسان فرمایا ہے، اور اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے وہاں اجر مارا نہیں جاتا ہے. تو اور یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی کہ اللہ کے وہاں کیا ہے، فضیلت ان کے بھائی کو ملی تھی. تو کسی کی فضیلت پہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے. اور فضیلت کیوں ملی تھی؟
اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ دیکھیے دونوں کو موقع ملا تھا، لیکن بھائیوں کے نفس نے جب برے کام کی وسوسہ آیا یا اکساہٹ آئی تو انہوں نے اس پہ لبیک کہہ دیا۔ اب ان کے دل میں حسد آیا کہ ابا جان ان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو دل نے اور آئیڈیا دیے، تو آئیڈیا پہ چلنے لگے۔ پہلے ایک آئیڈیا آیا، پھر آئیڈیا پہ چلنے کا پروگرام بنایا، پھر اس کو عمل کر بیٹھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اس کے برعکس یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھے سے ہی رہتے تھے۔ اس کے بعد جب ان کو پھینکا گیا تو جہاں بھی گئے، ایک تو ان کے پاس اتنا خود ان کو اللہ نے حسن سے نوازا تھا، اور جب وہاں پہ گئے ان کی ترقی ہو گئی، عورتیں نے ڈورے ڈالنا شروع کیے، ان کو اپنی دعوت دے رہی ہیں اور برائی کی طرف بلا رہی ہیں، اور اتنا آسان راستہ یعنی شارٹ کٹ تھا وہ، اس کو چھوڑ کر وہ مشکل راستے کی طرف آتے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ ان کے جو اکساہٹ ہوتی ہے اس کو پہچان جاتے ہیں کہ کیا ہے، شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہے، تو کس سے مدد لیتے ہیں؟ اللہ سے مدد، کہ اللہ تو میری مدد فرما، ورنہ میں تو اس گناہ سے بچ نہیں پاؤں گا۔ تو میرے اور آپ کے سمجھنے کا اور جاننے کا اور عمل کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمارا تو نہ وہ حسب ہے نہ نسب ہے، ہمارے تو وہ کردار نہیں ہے نہ عمل ہے، تو سوچئے ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ تو ہمیں اپنے جو وسوسے جو آتے ہیں ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں، تو اس کے ساتھ ہمیں کتنی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور کتنا زیادہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تقوی ہمیں ملے گا کہاں بتائیے؟ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے سارے کنبے والے گھر والے جب پہنچ جاتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ اور پھر شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان، یہ تعبیر ہے میری اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اور میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے، اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈال چکا تھا۔ دیکھیے شیطان کا کام یہ فساد ڈلوانا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اب دیکھیے یہ ہے عاجزی و انکساری، کہ اللہ نے ان کو اتنی کامیاب زندگی گزار دی کہ آج سارے لوگ ان کو اقتدار مل گیا، اور سارے وہی بھائی اور سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے آگے جھک گئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کیا مانگتے ہیں؟ دعا، اور یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، 101 نمبر کی، آپ اسے یاد کر لیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تو ہمیں خاتمہ بالخیر کرنا؟ یہ ضرور مانگے، اور اللہ ہمیں جب خاتمہ ہمارا کرے تو اچھے عمل کے ساتھ کرے اور نیک اور صالحین لوگوں میں ہمیں ملوائے۔ پھر آگے یہ سورہ میں ہے کہ اے محمد، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر کوئی ان سے اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے، اللہ ذکر للعالمین، یہ ذکر ہے یا دہانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہے نا کوئی ماننے والے نہیں، کون؟ یہ مکہ والے بھی، اور جو سوال پوچھنے والے جو یہودی تھے ان کو تو یہ حیرت کا مقام تھا نا، کہ ان کو یہ تو ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ ان کی اتنی بڑی بات اور اتنی ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، لیکن وہی حسد جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ کس طرح سے ان کے حسد نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ اب آئیے ہم آتے ہیں سورہ رعد کی طرف۔ رات کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج، اور یہ بھی مکی سورہ ہے، یہ بھی زمانے آخر مکہ کے قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون بنایا، اور سارے نظام کی ہر ایک چیز کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو کیا ہم نے یہ یقین کیا ہوا ہے کہ ہماری رب سے ملاقات ہونی ہے؟
بلکہ آپ یقین کریں بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی خبر سنتے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی، ہم میت میں جاتے بھی ہیں تعزیت کے لیے، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ ان کی موت ہو، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہم پر آنا ہے۔ اور یہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین، اسی لیے کہا گیا موت کو یاد رکھنے والا کم سے کم اچھی موت اس کو نصیب ہوتی ہے اور شہادت کے درجے کو پاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور وہ جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر دے تو پھر کسی کے تالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں، وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف، اپنی کوالٹی کو بدل نہ لے۔ اگر ہمارا کام جو ہے، ہمیں ہماری لائف سٹائل دیکھ کے، ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہمارے وعدے کو دیکھ کے، ہمارے بول چال کے طریقوں کو دیکھ کے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کے کوئی ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ ہم مسلم ہیں یا ہمارے پاس کتاب، ہم اہل کتاب ہیں، اس طرح کا کردار اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ یقین کریں پھر آپ کا انجام دوسرا کیوں ہوگا؟ اگر ہم دوسروں کی نقل کر رہے ہوں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر ہم، اسی لیے سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انہوں نے جو سب کا قانون توڑا تھا، سب کے قانون توڑنے کے بعد اللہ نے ان کو کہا بندر بن جاؤ۔ بندر کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کی نقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم دوسری قوموں کی نقل نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کی پسند کو اپنی پسند میں نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کے طریقے زندگی کو نہیں بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے جب تک تم اپنے اوصاف کو ہی نہیں بدلو گے تمہاری کوئی چیز بدلی نہیں جائے گی، تقدیر نہیں بدلی جائے گی۔ اب اوصاف کس قسم کی چاہیے؟ تو اللہ نے یہاں تک جو ہم آج 13 جز کر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے، سارے انبیاء کا، نوح علیہ السلام کا، ابھی ہم نے یوسف علیہ السلام کا سنا، تو اللہ کو یہ قسم کے اوصاف مطلوب ہیں، اس قسم کا تقوی مطلوب ہے۔ اگر ہم نے کلیکٹیولی کیا، یعنی ہم سب مل کے اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے اپنے عروج کو پہنچیں گے۔ لیکن اگر ہم نے نہیں کیا اور ہم اگر انفرادی طور سے بھی اپنے آپ کو صحیح کر لیے، تو جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ ہود میں کہ اللہ متاع حسنہ دے گا کہ آپ زندگی تو اچھی گزار سکیں گے۔ تو آج سے یہ یقین کر لیں کہ جب تک اوصاف نہیں بدلیں گے، جب تک ہم نہیں بدلیں گے اپنے کوالٹی کو، ہماری لائف سٹائل کو، بالکل جیسے کہ قرآن کو مطلوب ہے، ہم ان کی پسند، ان کی پسند، وہ مسلک، یہ مسلک میں نہیں جائیں گے، ہم صرف کس کو اپنا امام بنائیں گے؟ قرآن کو بنائیں گے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے، وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کی جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ دونوں یعنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ اب یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی تھی، یہ اوصاف والی بات، اگر جو اس کو مان لے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ بصیرت والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سمجھنے والا ہے، اور جو اس کو نہ مانے تو کیا ہے؟ وہ اندھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا پھر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کیا ایک اندھے کو اپنا امپلائی رکھیں گے؟ بالکل نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ کے آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کرے گا؟ تو یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ بصیرت والی اللہ آنکھ دے رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اب آج کل کیا ہے، لوگوں کو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف آنا ہے تو رجوع کرتے ہوئے آنا ہے۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرتے ہوئے آئیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ دلوں کی یاد، اللہ کی یاد سے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اگر آپ کے دل میں اللہ بستا ہی نہیں ہے، اللہ کے احکام ہی نہیں ہے، اللہ کی سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ہے نا کہیں دنیا میں سکون نہیں ملے گا، کہیں اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ آپ کتنی بھی کامیابی کر لیں، کتنی بھی کامیاب زندگی گزار لیں، لیکن کیا ہو جائے گا؟ آپ ہمیشہ بے چین رہیں گے۔ تو دلوں کا اطمینان نصیب کہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا دل کیا ٹھہر جاتا ہے۔ تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی اطاعتک۔
اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الابراہیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے محمد، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو کتاب تمہارے پر نازل کی ہے یہ تاریکیوں سے، اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتی ہے، اسی لیے اس کتاب کو النور بھی کہا گیا ہے۔ یہ لائٹ دیتی ہے، یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف آئیں۔ اور پھر اللہ وہ ہے جو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہ زبردست بھی ہے اور آپ محمود۔ آپ محمود کا مطلب وہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ سے آپ محمود ہے، اور تم دنیا کی تمام شے جو ہے جو اس نے تخلیق کی ہیں سب کے سب اس کی حمد اور تسبیح کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یہ ایک ہے نا ماسٹر کی ہے، آپ کو دنیا میں کسی بھی نعمت کو اگر اضافہ کرنا ہے تو اللہ کا اس چیز کے لیے بہت شکر ادا کریں۔ جتنا آپ شکر کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ مثال کے طور سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں ترقی ہو، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، تو اس مال کو، اس کاروبار کو بالکل اسی طرح سے استعمال کریں، چلائیں جس طرح کہ اللہ کو چاہیے۔ تو آپ نے عملاً طور سے اس کا شکر ادا کیا، اس کے بعد زبانی بھی الحمدللہ کہیں، اور اسی طرح سے اس مال کو اور اس میں سے جو بھی آپ کو فائدہ ملے اس کو خرچ کریں، اس رب کو کیا کرنے کے لیے؟ خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ واقعی شکر گزار ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ یقین کریں کہ بہت جلدی نعمتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ آپ کو جو بھی نعمت چاہیے بس آپ کو شکر گزار بننا ہے۔ اور اگر کفران نعمت کریں گے، یعنی اللہ نے مال تو دیا تھا لیکن آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اس کے غضب میں آ گئے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ بولتے میرے عذاب بہت سخت ہوگا۔ اللہ محفظنا، اللہ محفظنا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بات بتا رہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسی ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے طیب جو کلمہ طیبہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کس قدر جو ہے انسان کے لیے بارآور ہوتا ہے، کس طرح سے پھل لاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے ہر دور کے، اب جس نے بھی اس درخت کو لگایا، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو اس چمن کے جو مالی تھے، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، تمام انبیاء کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تمام صحابہ کرام کو دیکھیں، انہوں نے اس پھل کی اس درخت کی کیا کی؟ آبیاری کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا خیر جو دنیا میں پھیل رہا ہے، جو پھیل رہا ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ اسی پھل کی وجہ سے، اسی کلمہ طیبہ کی وجہ سے ہے۔ تو جہاں بھی جائے لگی رہتی ہے تو اس قوم نے فائدہ اٹھایا، بلکہ اس کے گرد و پیش کی دنیا بھی اس سے مالا مال ہو گئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو مالی تھے، جو لگا رہے تھے اس کلمہ طیبہ کو، تو آپ دیکھیں ان کے نام بھی سب لوگ اپنی فیملی میں رکھتے ہیں، چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں، صحابہ اکرام ہوں، حضرت بلال ہوں، ابو بکر صدیق ہوں، عمر ہوں، آپ دیکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کا نام ان کے ساتھ رکھتے ہیں، تمام پیغمبروں کے نام ہم رکھتے ہیں، کیونکہ کیا ہے؟ یہ کلمہ طیب، جو کلمہ طیبہ تھی اس کو وہ لے کر چل رہے تھے۔ اور کلمہ طیبہ ہے کیا؟ جو اللہ کا کلام۔ اسی طرح جو کلمہ خبیثہ ہے وہ کس کا کلام ہے؟ وہ شیطان کا ہے۔ وہ شیطان کی ساری جو پروگرام ہوتے ہیں، جو اس کے کام کرنے کا ہوتا ہے، جو اسکیمنگ ہوتی ہے، جو سازشیں ہوتی ہیں، وہ سارا کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ ہے۔ اس کی کیا ہوئی حالت؟ آپ دیکھتے ہیں بدر میں کیا ہوا تھا، آپ دیکھتے ہیں فرعون کو کیا ہوا تھا، آپ دیکھتے ہیں اسی طرح سے نوح علیہ السلام کو جو لوگ اتنا انہوں نے تبلیغ کی 950 سال، اس کے بعد کسی نے کان نہیں دھرا، آخر کیا ہوا؟ جڑ سے ختم ہو گئے، نسیم منسیہ ہو گئے۔ اور ان کے جو کرمچاری تھے، کلمہ خبیثہ کو لگانے والے جو کرمچاری تھے، آج ان کا نام لیوا کوئی ہے؟ کہیں آپ نے کسی کا نام سنا ہے کہ قارون ہو کہ فرعون ہو؟ کہیں سنا ہے؟ کہیں ابو لہب کا نام سنا ہے؟ کہیں ابو جہل نام رکھا جاتا ہے؟
اللہ نے ایسے فنا کر دیتا ہے۔ تو آئیے ہم وہ بنے جو کلمہ طیبہ والے ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ پس اے نبی تم ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے، اور آگ کے شعلے ان کے چہرے پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں بس خدا ایک ہی ہے، جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ اب میں اپنی بات کو اس دعا سے ختم کروں گی۔ اسی سورۃ الابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کریو جب کہ تو حساب قائم ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔